بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اب بڑی طاقتیں میدان میں آ گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، تحریک لبیک کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے اب انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کام کرنے والے، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن جبران کی طرف سے بھی، جبران ناصر کی طرف سے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے پینل بنا لیا ہے وکلاء کا، جبکہ وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہ کراچی سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، یہ دھرنے، ریلیاں، احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ پہلی آپ دیکھیے کہ اتنی دیر گزر گئی ہے، RO افسران کے باہر کئی شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر ان کو اس میں کامیابی ملی ہے۔ جس طرح انہوں نے پہرا دیا RO آفس کے باہر کہ رزلٹ جو ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ فارم 45 بھی ان کے پاس تھے، اور فارم 47 جو فائنل رزلٹ ہوتا ہے وہ کچھ نے حاصل کر لیا۔ کچھ ROs ابھی بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نہیں دے رہے۔ 30 گھنٹے گزر گئے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی انتظار کر رہا ہے کہ ان کو بھی رزلٹ ملیں۔ جب ان کو ملیں گے تو ہی وہ اناؤنس کریں گے، جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے کہ جج کو جب فیصلہ مل جاتا ہے تبھی وہ فیصلہ سنا سکتا ہے، ورنہ وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس نے فیصلہ تھوڑی کرنا ہے، فیصلہ اس کو جب ملے گا تو ہی وہ فیصلہ سنائے گا۔ الیکشن کمیشن کو بھی جب رزلٹ مل جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ جلدی دکھا دی تھی، پریشر بہت تھا، کیونکہ 10 بجے کا ٹائم تھا، تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ یوں کہیے کہ اب تو 20 گھنٹے گزر گئے، تو ڈیڈ لائن سے بھی۔ تو رزلٹ اس لیے جب دیے گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے ان میں غلطیاں نظر آئیں، صحیح طرح وہ نمبرز جو ہیں نہیں بنائے جا سکے، آگے پیچھے کیے گئے، تو بار بار کبھی وہ ہٹا کر دوسرے میں غلطی ہوگی، پھر تیسرا، یہ سب کرنا پڑا، تو ابھی تک بھی رزلٹ سارے نہیں آ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی میں جناب احتجاج کا اعلان ہو گیا ہے، اور کچھ بہت ہی دل خراش اور افسوسناک خبریں بھی آئی ہیں، جن میں یہ نظر آیا کہ تحریک انصاف کی خواتین پر گجرات میں جو جیت چکی تھیں، اور وہاں پر ان کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی، جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہاں پر غنڈے آئے اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ فائرنگ کی، ویڈیوز موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ شانگلہ میں امیر مقام کو جتانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، وہاں پر لوگ خیبر پختونخوا میں نکل آئے، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، اور اسی دوران پھر ان پر بھی فائرنگ کی گئی، اور 4 لوگوں کی وہاں پر ہلاکت کی، ان کے جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں۔ بہت افسوسناک ہے، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کئی اور شہروں میں اس طرح سے واقعات ہیں۔ حنیف عباسی صاحب جو بڑے برے طریقے سے ہار رہے تھے، پھر ان کو اسی طرح سے زور لگا کر جتوایا گیا۔ اس کے بعد اب کہا گیا کہ آڈیشن کے لیے بھی نکلو، تو وہاں ہوائی فائرنگ کی گئی، تو وہاں بھی ایک بچے کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک طرف خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اب اغوا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ خاتون عفت صاحبہ ایڈوکیٹ، جن کی پہلے ویڈیوز آئیں، ویڈیو پیغام بھی آیا کہ جی میں تو بس اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوئی، دستبردار ہوئی ہوں۔ اب ان کا ویڈیو پیغام آ گیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے جو بھی کہا اپنی مرضی سے نہیں کہا، اور یہ زبردستی مجھ سے بیان دیے گئے، اور وہ رو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ اغوا کی کہانی یہ سامنے آ گئی، تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین یا ان کے بیٹے علی ترین اب کیا جواب دیں گے۔ اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں ابھی مجھے انہوں نے چھوڑا ہے، اور میں آ کر یہ پیغام ریکارڈ کر رہی ہوں، اور ان کے کپڑے بھی وہی ہیں جو ان سے جو پیغام لیے گئے تھے یا ویڈیو بنائی گئی تھی، انہی کپڑوں میں آ کر اس خاتون نے ویڈیو بنا کر یہ کہا ہے کہ مجھ سے زبردستی پیغام لیا گیا تھا۔ یہ ہے جی N 155 لودھرا سے جہانگیر ترین کے مقابلے میں امیدوار تھی، مجھے اور میرے بھائی کو اغوا کروایا گیا، میرے بھائی پر تشدد کیا گیا، میری ویڈیوز بنائی گئی، مجھے آج چھوڑا گیا ہے، میں نے ایک بھی بیان اپنی مرضی سے نہیں دیا۔ ایڈوکیٹ عفت طاہرہ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی سنوا دیتا ہوں، ان کی آواز بھی سن لیں کہ وہ دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عفت طاہرہ سومرو ایڈوکیٹ، میں N 155 لودھرا سے جہانگیر ترین کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھی۔ انہوں نے مجھے اتوار والے دن اغوا کروایا تھا، میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ دیکھیے، میرے چھوٹے بھائی پر تشدد کرتے رہے ہیں، میرے چھوٹے بھائی تشدد کرتے رہے، اور یہ ساری کہانی سنا رہی ہیں کہ کوئی بھی بیان میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں پر فائرنگ، اور اب یہ دھرنوں کا آغاز۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ بڑی منظم جماعت ہے، اور جس طرح سے کراچی میں جو جھرلو، ویسے تو پورے پاکستان میں پھیلا گیا ہے، وہاں جس طرح MQM کو سیٹس دلائی گئی ہیں، اس پر اب یہ جماعت اسلامی کی طرف سے احتجاج اور دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے 2024 کے انتخاب کو ROs کا الیکشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریٹرننگ افسران ROs، ضلعی ریٹرننگ افسران DROs کا الیکشن تھا۔ اور ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن تماشا بنا ہوا ہے، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ ٹھیک ثابت ہوئے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں جمہوری نظام سے کیا مل رہا ہے،
ان کا کہنا تھا کہ شہر میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی، کراچی میں صرف جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کو ووٹ ملا، لیکن راتوں رات نتائج تبدیل کر دیے گئے، عوام نے MQM کو مسترد کر دیا، پھر بھی ان کو جتوایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ جی خواجہ اظہار کے 1 لاکھ ووٹ کر دیے گئے، MQM کو نوازنے کا سلسلہ جاری۔ حافظ نعیم نے کہا کہ یہ الیکشن ROs اور DROs کو بن گیا ہے، 2 بجے تک فارم دینے کا کہا گیا، لیکن کارکنان کو فارم نہیں دیے گئے۔ فارم 45 اور 46 ملنے کے بعد بھی نمبرز بدل دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ ہم احتجاج اور دھرنے دیں گے اور جو چاہے ہمارے ساتھ آ جائے، بار بار مینڈیٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ پہلے یہ میئر کراچی بھی بن رہے تھے، ان کے پاس میجورٹی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے خلاف احتجاج پورے پاکستان میں پھیلانا پڑا تو پھیلا دیں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دھرنے دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے کون ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا لبیک جماعت کی طرف سے بھی انہوں نے بھی کل دوپہر کو کہہ دیا کہ جی 1 بجے کے بعد وہ بھی احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں پورے ملک میں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اب کنٹرول کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں انوالو ہو رہی ہیں، یہ دونوں مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی اور تحریک جماعت، وہ اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آج رپورٹ ہوئی وہ یہ کہ شیر افضل مروت پر حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ، اور ان کی گاڑی کا شیشہ بلٹ پروف تھا، اس پر وہ باقاعدہ گولی کا نشان نظر آ رہا ہے، لیکن شیر افضل مروت شکر اس میں محفوظ ہے، کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھے وہاں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بختر بند گاڑی میں آئے اور وہاں پر بھی علاقے میں بہت زیادہ کشیدگی تھی۔ انہوں نے خود پوسٹ کیا کہ بتایا گیا ہے کہ جی خودکش حملے کا بھی خطرہ ہے، تو لوگ بڑی احتیاط کریں۔ بڑی خوفناک صورتحال لکیر مروت میں رہی، لیکن پھر آخرکار وہاں پر ان کو فارم 47 دے دیا گیا، ان کی جیت کا اعلان آخرکار کر دیا گیا۔ تو آر آفس کے باہر یہاں بھی احتجاج جو ہے وہ رنگ لایا۔ تو خیبر پختونخوا میں بہت سی سیٹوں پر کوشش کی گئی، کچھ میں کامیابی، لیکن زیادہ تر میں ناکامی ہوئی ہے وہاں پر جھرلو پھیرنے میں، کیونکہ لوگ وہاں پر ڈٹ گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب کل دوپہر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1 بجے ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ لبیک کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، لبیک جماعت کی طرف سے۔ اور پھر جناب یہ خبر جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے استعفے میں لکھا کہ 35 سال کی سروس میرے لیے فخر تھا، تاہم گزشتہ 2-3 روز جو ہوا میرے لیے وہ ڈراؤنا خواب ہے، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر۔ اچھا، اب وہ انہوں نے نظم بھی لکھ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 دن میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ROs یہ سرکاری افسران جن کا کوئی ضمیر زندہ تھا، جن سے اس طرح کے فیصلے دلوائے گئے ہیں، لکھوائے گئے ہیں، یہ سارے فارمز بھروائے گئے ہیں، ان میں کچھ غیرت مند بھی ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ کہانیاں سامنے آئیں گی کہ اس سے زبردستی سارا کام کروایا گا۔ تو اب یہ بھی اسی لیے خوشاب کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 35 سال میں نے سروس کی ہے مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے باقاعدہ ریزگنیشن میں اس کا حوالہ دیا ہے، اور اب یہ خبر بھی بہت سی جگہوں پر شیئر ہوئی ہے۔ اب کئی جو مستند صحافی ہیں وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ بھی ایک کوئی استعفیٰ آیا ڈپٹی کمشنر خوشاب کا۔ تو بہرحال یہ جناب خبریں ہیں، اور اس میں شیر افضل مروت کا میں نے بتایا جہاں پر حالات کشیدہ ہوئے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اب یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو NA 64 کا رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور خواتین بھی وہاں تھیں یہاں پر، اور غالباً قیصرہ الہی صاحبہ ہیں، تو یہاں سے وہ بڑی لیڈ سے جیتی تھیں، لیکن ساتھ ہی ان کی وہ جو لیڈ ہے اس کو بدل دیا گیا، تو اس پر یہاں پر یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ پھر اس طرح سے ان پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی، اور اس کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بڑی شدید فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر، اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ غنڈے تھے بدماش، ان کی تصاویر بھی نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، باقاعدہ انہوں نے جس طرح سے وہاں پر فائرنگ کی، بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے۔ تو یہ حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ اس دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 4 میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی، تو اس کے بعد وہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی، وہ کس طرح 5 سال چلتی تو رہی لیکن اس کے جواز نہیں پیش کر سکی اس دھاندلی کے۔ تو اب تو انہوں نے جناب وہ تقریباً کوئی 70-80 سیٹوں پر اس طرح دھاندلی کی ہے، تو یہ کس طرح سے اب کام چلا لیں گے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور یہ احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا روکنا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے جا کر بڑی مشکلوں سے کہیں دور گئے، اتنا رش بھی تھا، اتنی بڑی تعداد میں نکلے، حالانکہ مایوسی بھی پھیلائی گئی تھی، مہنگائی کے دور میں خود نکلے، اور انہوں نے اس چیز کو اون کیا کہ وہ سسٹم پر یقین رکھتے ہیں۔ اب جب سسٹم آگے سے
یہ دکھائے گا کہ جناب جو مرضی کر لو، تو یہ پھر ظاہر ہے ریئیکشن تو آ سکتا ہے، لیکن لوگوں نے ثابت کر دیا ہے، عمران خان صاحب جس نے کہا کہ ووٹ کی طاقت آپ نے ثابت کر دی ہے، پورا سسٹم ہل کے رہ گیا ہے، اور اب سنبھل نہیں پا رہا سسٹم کہ اب یہ جو لوگوں نے آ کر ایک واضح فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس سے ہم نکلیں کیسے؟ تو اب سارا سسٹم جو ہے اس وقت پریشان ہے، اور یہ پریشان ہی رہے گا جب تک یہ عوامی مینڈیٹ کو مان نہیں جاتا۔ اللہ حافظ۔